اس کے کاموں میں آسانیاں، اس کی زندگی میں آسانیاں اور آسائشیں اس کو اللہ مہیا کر دیتے ہیں، لیکن یہ تب ہوتا ہے جب یہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اگر یہ اللہ سے دور ہو جائے تو پھر یہ انعامات اس کو ملتے نہیں ہیں۔ بظاہر یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اچھا لباس میسر نہیں، اور زمین پہ چلے تو کوئی اس سے محبت نہ رکھے، انسان اس سے رخ پھیرنے والے ہیں، کسی مجلس میں چلا جائے تو یہ اس انسان کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں دیتا، کاٹن کے کپڑے اس کے نہیں لگے ہوئے، گاڑیاں اس کے پاس نہیں ہیں، پروٹوکول نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کو خدائی سرکاری پروٹوکول مل رہا ہے۔ کیا مل رہا ہے؟ یہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے لیے آمین فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھاتا ہے لبیک عبدی اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کہتے ہیں مانگ میرے بندے عطا میں کر دوں، لیکن دنیا کے اندر اس کو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے دنیا والے کافر نہ ہو جاتے تو ہم ان کافروں کو ایسے گھر عطا کرتے، ان کی چھتیں سونے اور چاندی کی ہوتی، اور ان کی سیڑھیاں جن کے اوپر یہ چڑھتے یہ سونے کی میں بنا دیتا، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ دنیا کے لیے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بظاہر یہ کافر جو ہے نیک اعمال کر رہا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے ایمان جیسی دولت اس کو نہیں ملی۔ اللہ کے ہاں ایمان سب سے مقدم ہے، ایمان سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے ایمان لانے کے بعد اللہ نے ایسے اعمال دیے کہ ان اعمال کو اختیار کرنے کے بعد انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے قریب آنے کے لیے نماز بھی ادا کی ہے، اور نماز ایسی ادا کی فرمایا کہ جب کوئی اللہ سے مخاطب ہونا چاہے، اللہ سے گفتگو کرنا چاہے، اللہ سے باتیں کرنا چاہے، وہ آئے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ یہ نماز جیسی عبادت بھی مسلمانوں کو ملی۔ نمبر 2، مالی عبادات میں سے زکوٰۃ بھی ملی۔ مسلمانوں اللہ کے حق بھی ادا کرو، اللہ کے بندوں کے حق بھی ادا کرو۔ حقوق اللہ نوافل کے ساتھ بھی ادا ہو رہے، فرائض کے ساتھ بھی ادا ہو رہے۔ حقوق العباد زکوٰۃ کے ذریعے سے ادا کرو، یعنی کہ زکوٰۃ ہی حقوق العباد میں آتی ہے، اور بھی بہت سارے حقوق، لیکن یہ اتنا اہم رکن دین ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن میں نماز کے ساتھ ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ مسلمان ہے، صاحب استطاعت ہے، نماز جیسی عبادت بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ جیسی عبادت بھی ادا کرے۔ اور زکوٰۃ ایسی عبادت ہے، اس کے لیے بعض لوگوں نے
مختص کیا ہوا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یاد رکھیں یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے کہ رمضان کے ہی مہینے کے اندر زکوٰۃ ادا کی جائے۔ مثال کے طور پہ شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن ایک بندے کے پاس اتنا مال و دولت آ جاتا ہے کہ وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، اب اس کے اوپر شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، اس کے بعد اگلے سال تک وہ مال اس کے پاس رہا، درمیان میں کمی بیشی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دوبارہ میں شعبان کے اندر اسی دن یا ایک مہینہ مختص کر لیا کہ شعبان کے مہینے میں میں نے زکوٰۃ دینی ہے، اس مہینے میں پھر صاحب نصاب ہے، تو اب ایک سال گزر گیا ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ یہ اللہ نے حق رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اب سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے، یا ان کی مالیت کے برابر نقدی ہو، کچھ سونا کچھ نقدی، کچھ چاندی کچھ نقدی، یا سونا چاندی اور کچھ نقدی، ان سب کا حساب لگایا جائے گا اور حساب لگانے کے بعد اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ یمان تجارت ایک پلاٹ لیا ہے، دوسرا پلاٹ لیا ہے، تیسرا خریدا ہے، چوتھا خریدا ہے، پانچواں خریدا ہے، اس نیت کے ساتھ یہ میرے ایک بیٹے کے، دوسرے بیٹے کو مکان بنا کے دوں گا، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو بنا کے دوں گا، کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اس کو۔ ایک گاڑی لی تھی، ایک بیٹا استعمال کرے گا، دوسری گاڑی دوسرا بیٹا استعمال کرے گا، تیسری گاڑی تیسرا بیٹا، فروخت کی نیت نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ نیت، ہاں ایک بات ہے، درمیان میں فروخت کرنے کا ارادہ کر لیا، پھر اس کا الگ مسئلہ ہے۔ اس کا مسئلہ کیا ہے کہ اب بھی زکوٰۃ فرض اس پلاٹ کے اوپر نہیں ہے، لیکن جو اس میں سے قیمت فروخت ہے، نفع آ گیا، اب وہ مال اس کے پاس آ گیا، اس کے اوپر پورا سال گزرے گا تو بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مال تجارت میں قیمت فروخت کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، سب کا حساب لیا جائے گا، حساب لگا لے، حساب لگانے کے بعد اس میں سے جو اس نے قرض ادا کرنا ہے اس کو مائنس کر دے، اب پھر حساب لگائے۔ اگر کمیٹی ہے ٹھیک ہے جی، تو کمیٹی کی رقم بھی شامل کرے، باقی رقم بھی شامل کرے، ان سب کا حساب لگائے، قرض کو مائنس کرے، پھر دیکھے کہ اتنا مال بنتا ہے کہ چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی بندے کے پاس پرائز بانڈ ہے، شرعاً ناجائز ہے، شرعاً کیا ہے بھائی؟ ناجائز ہے، سود اس کی رقم ہے، شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن جو اصل رقم پڑی ہوئی ہے، بینک میں پیسے پڑے اس کی اصل رقم ہے، بانڈز کی اصل رقم ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ جو اس کو وہاں سے منافع مل رہا ہے یہ جائز اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حرام ہے تو دوسری عبادت زکوٰۃ کی ہے۔ اس زکوٰۃ کو قمری مہینے کے حساب سے کسی بھی مہینے میں ادا کر دینا
جس مہینے میں وہ صاحب نصاب ہوا ہے یہ اللہ نے حق رکھا ہے اور اس حق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سارے مال کو اسلحہ کی صورت کے اندر اس کے گلے کے اندر لپیٹیں گے اور اس کے جبڑوں کو یہ چیر رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا میں تیرا مال ہوں جسے تو جمع کر کے رکھتا ہوں۔ اس لیے جہاں نماز کا حکم ہے وہاں زکوٰۃ کا حکم ہے۔ نماز بھی ادا کرنی ضروری ہے، حقوق اللہ ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ بھائی رزق حلال کمانا عبادت ہے، ہم اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی تمہاری ڈیوٹیاں تمہیں مبارک، اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک فریضہ ہے، رزق حلال کمانا فریضہ ہے۔ ایک فریضے کے بعد، وہ فریضہ کون سا ہے؟ نماز، یعنی نماز کے بعد یہ دوسرا فریضہ ہے کہ رزق حلال کمایا جائے۔ دفتری نظام اوقات میں اس طرح نظام الاوقات ٹائم ٹیبل اس طرح تشکیل دیا جائے کہ نماز کے لیے اپنے ورکرز کو، نماز کے لیے اپنے ماتحت لوگوں کو ٹائم دیا جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے مسائل علماء سے پوچھنے چاہیے، کن لوگوں کو دینی ہے کن کو نہیں دینی، اور جو ہمارے یہاں مشہور ہے سنجدوں کو زکوٰۃ نہیں دینی، بالکل نہیں دینی۔ پھر ان کے ساتھ اگر سید غریب ہے تو وہ بیچارہ مرتا رہے گا، کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ یہ سارے مسائل وقتاً فوقتاً علماء سے سیکھنے چاہیے۔